اچھا, امی کے ساتھ بہت پیارا ریلیشن شپ ہے آپ کا. میں دیکھتی ہوں نا, جب میں نے کچھ شوز میں دیکھا, مجھے ماشاء اللہ سے اتنا اچھا لگا. دا فرینڈشپ دیٹ یو ہیو ود ہر اتنی ذرا کم نظر آتی ہے. تو یہ آپ یہ کس طریقے سے ہوئی, انہوں نے کیا کیا ایسا جو آپ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کر سکتی ہیں, آپ کو لگتا ہے جس کی وجہ سے آپ اتنی کمفرٹیبل ہیں؟ لائک وہ جو باتیں بتا رہی تھیں آپ کے بارے میں, وہ دکھا رہا تھا کہ آپ کی ان کی دوستی بہت اچھی ہے. دوستی مجھے لگتا ہے کوئی بھی دوستی ہو, ماں بیٹی کی یا فرینڈس کی, کوئی بھی دوستی ہو نا, تو جھوٹ نہیں ہونا چاہیے, کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہو. جب آپ کی کمیونیکیشن اسکلز اچھی ہوں گی نا, کہ آپ نے کسی سے کچھ چھپایا نہیں ہے, جب ایک دوسرے کے بارے میں سب جانتے ہوں گے تو پتہ ہوگا کہ یار یہ خوش ہے, یہ دکھی ہے, اس کی یہ پرابلم چل رہی ہے. تو امی سے میں کچھ چھپاتی نہیں ہوں. بہت کم کچھ ایسا ہوتا ہے جس سے وہ ہرٹ ہو جائیں, تو وہ چیز میں چھپا لیتی ہوں کہ یار اماں ہرٹ نہیں ہونی چاہیے. باقی تو میں ان کو ایک ایک چیز بتاتی ہوں. اگر مجھے سیٹ پہ کوئی ایک بات بھی ہوتی ہے, امی یہ ہو گیا, اچھا امی یہ ہو گیا, بہت بزی بھی ہوتی ہے, امی اچھا اس نے نا مجھے یہ بولا, میں کیا کروں. تو امی سے میری اس لیے اچھی, اچھا امی میری ہمیشہ سے اسٹرکٹ بہت رہی ہیں, ابھی بھی وہ بہت اسٹرکٹ ہیں. تو پھر اس کے باوجود اتنی اچھی دوستی ہے. تو مجھے جاننا ہے انہوں نے ایسا کیا کیا آپ لوگوں کے ساتھ کہ آپ لوگ اتنے کمفرٹیبل ہیں اس چیز کے باوجود کہ وہ اچھی خاصی تھوڑی سی آپ لوگوں کے ساتھ سخت رویہ رکھتی ہیں؟ امی کا ایک چیز یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی بات ہے جو کہ مجھے پتہ ہے امی کو بتاؤں گی تو تھپڑ بھی پڑ سکتا ہے اور ذلت بھی ہو سکتی ہے, پھر بھی بتا دیتی ہوں. اس کے بعد امی غصہ کرتی ہیں, لیکن امی جس طرح سمجھاتی ہیں نا, پھر مجھے یہ ہوتا ہے کہ یار اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے, امی کو بتانے کے بعد جو سمجھایا جاتا ہے نا, جو چیز وہ سمجھاتی ہیں, وہ چیز میرے لیے بڑی اچھی ہوتی ہے کہ یار مجھے نیکسٹ ٹائم وہ غلطی نہیں کرنی. تو اس لیے امی کا یہ ہے کہ اسٹرکٹ تو وہ ہیں, لیکن غصہ کرنے کے بعد جو وہ ویلڈ ریزن دیتی ہے نا کہ بیٹا اس غصے کے پیچھے یہ چیز تھی, تو میں اس چیز سے احتیاط کرنا, کنوینس ہو جاتی ہیں. ہاں, تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ یار کوئی بات نہیں, غصہ ہوگا, ڈانٹ پڑے گی, لیکن امی سمجھائیں گی بھی تو اچھا نا. اوکے. اور ابا کے ساتھ کیسی دوستی ہے؟ ابا کے ساتھ چھوٹی والی کی بہت اچھی, وہ تو ایسے لڑتی ہے نا بابا کے ساتھ. ایمان اور بابا تو ایسا لگتا ہے بیسٹ فرینڈس ہیں دونوں. بابا سے میرا یہ کہ بابا کو میں ہر بات نہیں شیئر کر سکتی, جو امی سے ہوتی ہے نا, بابا سے ذرا بابا والا سین ہے تھوڑا. اور اماں کے لیے آپ نے گھر بنانا ہے, یہ خواہش ہے. یہ کب خیال آیا؟ آپ اتنی چھوٹی سی ہیں اور اس ایج پہ اتنے جذبے سے یہ پلان کرنا, یہ سوچنا, یہ گول رکھنا, یہ بڑا مجھے انسپائر کیا آپ کے بارے میں. مجھے بچپن سے شوق ہے, جب میں چھوٹی سی پڑھ رہی ہوتی تھی. سوری میں کٹ کری, کوئی کہانی, کچھ قصہ ہوا, کیونکہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے نا جس سے, اسپیشلی اگر آپ کہہ رہی ہیں آپ چھوٹی سی ہیں, چھوٹی سی تھیں تب, چھوٹی سی تو ہیں ویسے, وہ چھوٹی سی جب تھیں تب سے آپ کے ذہن میں یہ, تو واٹ کریٹڈ دس آئیڈیا ان یور مائنڈ؟ اچھا, دادا لوگوں کے ساتھ ہم جب شروع میں رہتے تھے جوائنٹ فیملی, تو دادا لوگوں کو تو اپنا گھر تھا, بٹ جب ہم الگ ہوئے, لائک سب چاچو وغیرہ سب الگ الگ ہو گئے تھے, تو تب سے ہم اسٹل رینٹ کے گھر میں رہتے ہیں. تو وہ جو گھر شفٹ کرتے ہوئے امی کی خواری دیکھتی تھی نا میں, کیونکہ چھوٹی تھی تب تو ہیلپ نہیں کرا سکتی تھی, اور امی کہتی تھی ایک دن دیکھنا میری بچیاں مجھے اب تک گھر بنا کے دیں گی, ایک دن دیکھنا میری بچیاں مجھے گاڑی دلائیں گی, کیونکہ بھائی تو تھا نہیں کوئی, بڑی بھی میں تھی. تو میں بچپن سے سنتی تھی کہ امی کو اپنا گھر چاہیے, اوکے یار میں بنا کے دوں گی امی کو گھر. تو یہی تھا پڑھتے ہوئے بھی کہ یار اچھا پڑھنا ہے, اچھی جاب کرنی ہے, اچھا بزنس تو نہیں, اچھی جاب کروں گی اور امی کے لیے گھر بناؤں گی. تو پھر وہ چیز بچپن سے ہی ہے کہ امی کے لیے گھر بنانا ہے کسی بھی حال میں. آج بھی جب میں شادی وادی کا ذکر کرتی ہوں نا کوئی, تو میں نے یہ بولا ہوا کہ جب تک امی کو گھر نہیں بنا کے دینا میں نے کچھ نہیں کرنا اپنے لیے. اوکے. آپ کی امی کا نام کیا ہے؟ شگفتہ. شگفتہ جی, آئی وانٹ ٹو اپریشیٹ یو, اور میں آپ کو بہت شکریہ بھی ادا کرنا چاہتی ہوں. آئی تھنک یہ جو جملہ ابھی لائبہ نے بولا ہے نا کہ میری بیٹیاں مجھے گھر بنا کے دیں گی, یہ آپ شاید آپ کو خود بھی ریئلائز نہیں ہو یا شاید ہوتا ہو, یہ اتنا امپیکٹفل جملہ ہے کیونکہ کبھی ہم لڑکیوں کو اس پوزیشن میں رکھتے ہی نہیں ہیں. ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اوہ کاش ہمارا بیٹا ہوتا تو ہم یہ کرتے, ہوتا یا داماد, اسے the fact کہ آپ نے یہ بولا, it's very very good, and اسی لیے ماشاء اللہ سے she's so اتنی کانفیڈنٹ, اتنی نہیں. امی نے کبھی بھی بیٹے کا ذکر تو کیا ہی نہیں, کیونکہ مجھ سے بڑا ایک بھائی تھا, اس کا تو بچپن میں انتقال ہو گیا تھا. تو امی نے کبھی وہ چیز نہیں دلائی کہ تم لوگوں کا بھائی ہوتا نا تو وہ مجھے گھر بنا کے دیتا, یا امی نے بابا کو نہیں بولا کہ بابا مجھے گھر بنا کے. امی نے ہمیشہ سے کہا میری بیٹیاں مجھے گھر بنا کے دیں گی. تو مجھے لگا کہ یار میں گھر سے کل کو نکل سکوں گی, اپنی ماں کے لیے کچھ کر سکوں گی, تو ہی میں گھر بناؤں گی نا. تو شکر ہے فیملی اس چیز میں بہت سپورٹیو تھی کہ نہیں گھر سے باہر نہیں نکلنا, وہ دیکھ لے گا, یہ ہو جائے گا. نہیں, ایسا کچھ نہیں تھا. بابا تھوڑے سے اسٹرکٹ تھے کہ لمٹ, ہر چیز لمٹ میں رہ کے کرنی ہے. پڑھائی سے منع کبھی نہیں کیا, جاب کا کبھی نہیں منع کرتے تھے, نہ یہ کبھی بولا کہ پسند کی شادی نہیں کرنی. وہ یہ سپورٹیو رہے میرے گھر والے شروع سے الحمدللہ. مجھے لگتا ہے امی کا تھوڑا سا شاید اسٹرگل کا پیریڈ تھا, اور مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ کو کسی طریقے سے بہت امپیکٹ کیا ہے. ہیز اٹ دیٹ می, وہ کس طریقے سے
اس نے آپ کو امپیکٹ کیا؟ آپ زندگی میں کیا آپ کے پوائنٹ آف ویو چینج ہو گیا ہے، یا کچھ چیزیں جو آپ نے سوچ لی کہ میں یہ کروں گی یہ نہیں کروں گی، ان کا جو جرنی تھا اس کو آپ نے کیسے ایبزارب کیا ہے؟ مجھے لگتا ہے زندگی میں نا مشکل وقت بہت ضروری ہوتا ہے ہر انسان کے لیے. جب تک مشکل وقت نہیں آتا نا آپ سیکھتے نہیں ہیں. تو جنہوں نے مشکل وقت دیکھا ہوتا ہے وہ اچھے وقت کو تو گزار لیتے ہیں، بٹ جب دوبارہ زندگی میں مشکل وقت آتا ہے نا تو وہ گزر جاتے ہیں. تو بچپن سے مشکل وقت دیکھا ہے امی بابا کے لیے بھی، اور 10 چیزیں ہوتی ہیں فیملیز میں. تو تب سے یہ تھا کہ امی نے بولا اسٹرانگ رہنا ہے دونوں بہنوں نے، ہر سچویشن کو ہینڈل کرنا ہے، ہر سچویشن میں اسٹرانگ. امی نے کبھی نہیں بولا نہیں میری بچی رونا نہیں، رونے تو دیتی ہی نہیں ہے نا وہ. اوکے جہاں آپ رو لیے نا امی کے سامنے ذلیل 2 منٹ میں، روئی کیسے تم اسٹرانگ نہیں ہو، تم نے نہیں رونا، تم نے کھڑے ہونا ہے، تم نے کسی چیز پہ نہیں رونا. لائک فرینڈس کے جب بھی میرے کو مسئلے ہوئے کہ دوستوں نے چھوڑ دیا، ہاں وہ جو ہوتے ہیں سارے آپ کے نا میرے تو خیر بہت ہی برے تھے، تو وہ ہر کوئی گزرتا ہے، ہاں ہر کوئی دوستوں نے گزرتا چھوڑ دیا ہے. تو اس پہ بہت روتی تھی ایک ٹائم پہ. میں نے کہا کیوں چھوڑا ہے؟ ان کی بدنصیبی تھی کہ انہوں نے تمہیں چھوڑ دیا، تم تو اچھی تھی نا ان کے ساتھ. تو ہر چیز پہ امی نے کہا کہ رونا نہیں ہے، اپنے پیروں پہ خود کھڑے ہونا ہے. کل کو ماں باپ نہیں ہوں گے، کل کو کیا پتہ اچھا شوہر ملے نہ ملے، تو ایک لڑکی کو نا اپنے لیے خود اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے. کسی پہ ڈپینڈ کرنے کی ضرورت ہی نہیں. چلو جب تک ماں باپ کا سایہ ہے تب تک ہے خدا، کیونکہ سب کے ماں باپ نے جانا ہے. صحیح بات، ہم سب نے جانا ہے. ایگزیکٹلی. تو سب جب کل کو نہیں ہوں گے تو کیا آپ کس کے گلے لگ کے رہیں گے؟ ایسے اپنے آپ کو بناؤ ہی نہیں کہ کسی کے گلے رکھ کے رونا پڑے. اسٹرانگ یار آپ اپنی امی کو بھیجیے گا، یا آپ بھی آئیے گا ان کے ساتھ. ایک موٹیویشنل وہ کرتے ہیں، مجھے ان کی ویلیوز اور مجھے ان کے جو آئیڈیاز ہیں نا بہت انسپائر کر رہے ہیں. بیکاز اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم لڑکیوں کو اسٹرانگ بنائیں، ان کو انڈیپینڈنٹ، ان کو اپنے اون پہ کھڑا ہونا سکھائیں نا، جو ہم نہیں کرتے ہیں ابھی تک بھی. تو جب مشہور ہونا شروع ہوئی آپ تو کالج میں اور آس پاس فیملی میں اور فرینڈس کا کیا ریئیکشن تھا؟ اچھا کالج بہت کم جاتی تھی کیونکہ سر آتے تھے پڑھانے کے لیے، تو کالج والے اتنا کچھ فرینڈس بنی نہیں وہاں پہ. اسکول میں کلاس 1 سے میٹرک تک سیم فرینڈس تھی، پورا 8-9 لڑکیوں کا گروپ تھا. جو میں نے فیلڈ جوائن کی تو سب نے مجھے چھوڑ دیا کہ تم کہاں آ گئی ہو. یہ ہماری فیملیز پہ ایک دوست تھی، اس کے گھر والوں نے بھی تھوڑا سا منع کیا تھا، بٹ وہ چھپ کے ملتی تھی، چھپ کے بات کرتی تھی. آج بھی وہ ساتھ ہے. تو وہ باقی جو 8-9 تھی ان سب نے چھوڑ دیا کہ تم یہ کہاں گئی، تم نے کیا کیا، تم نے ہم سے پوچھا کیوں نہیں، تم نے ہم سے پوچھا کیوں نہیں کہ تم یہ کام کر رہی ہو. میں نے کہا اوکے، میں نے کسی کو کچھ نہیں کہا، میں نے گروپ لیفٹ کیے یہ وہ کر کے. میں نے کہا اوکے. لیکن میں بہت ٹائم تک، 2019 کی بات ہے، میں بہت ٹائم تک ڈپریس تھی اس چیز کو، کیونکہ میں نے اپنی فیملی تک اپنے فرینڈس کو رکھا تھا. تو اس چیز کا مجھے دکھ تھا کہ یار یہ کیوں ہوا ایسا. خیر تو فرینڈس میں اتنا وہ تھا نہیں، دوست تھے وہ اس سے تھی نہیں کہ وہ بولے کہ یار لائبہ فیمس ہو رہی ہے، لائبہ یہ وہ. تو وہ چیز مجھے دوستوں سے ملی نہیں. ہاں وہ جو فیملی تھی، جو ددیال اور ننیال خاندان والے جو تھے سب، وہ لوگ بہت خوش ہوتے تھے. بہت سب نے سپورٹ کیا اور سب نے اچھا لگتا تھا سب کے ساتھ جا کے مل کے نا کہ یار واو تم ٹی وی میں آ رہی ہو. کیونکہ کوئی بھی زندگی میں کبھی آیا نہیں نا ٹی وی میں، نہ خاندان میں کسی کی کوئی سوچ تھی کہ یار اس کو ایکٹر بنا دو، اس کو